مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر تو کتاب کی یہ ہے کہ کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ اسے لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ سب پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر پڑھے لکھے اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ کے پاس ہیں۔ فرمایا کہ تورات قرآن کریم کے بعد سب سے جامع اور مستند کتاب ہے، اور بنی اسرائیل کی اصل کتاب یہ تورات ہی ہے۔ انجیل تورات کا تتمہ ہے۔ کیا مطلب کہ اصل کتاب تورات ہے، انجیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات کو مکمل کرنے کے لیے اتارا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب معجزہ کسی نبی کے ہاتھ پر صادر فرماتے ہیں تو فعل اللہ کا ہوتا ہے، اللہ صادر نبی کے ہاتھ پر فرماتے ہیں۔ یہ ان کی حماقت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہ ہونے پر انہیں اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے ہیں، جبکہ اگر والد نہ ہونے پر کسی کو اللہ کا بیٹا بنایا جاتا تو پھر سب سے پہلے معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا چاہیے، کیونکہ ان کے تو نہ باپ ہیں نہ ماں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام گارا لیتے اور اس کو ایک پرندے کی شکل عطا کرتے، جیسی اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا۔ اب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ڈارون، ہیکسلے، ہیگل اور ہیمن جیسے احمق جو سائنسدان گزرے ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں انسان پہلے مینڈک تھا، پھر بندر بنا، دم کٹی تو انسان بن گیا۔ آج کا جو عمل ہے وہ پیار، محبت، الفت اور خیر و برکت سے متعلق ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور کتاب کی تعلیم دیں گے اسے، والحکمت اور دانائی کی، والتوراۃ والانجیل اور انجیل کی تعلیم سکھائیں گے اور تورات کی، ورسولا الی بنی اسرائیل اور رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم فرمایا بے شک میں تحقیق لایا ہوں تمہارے لیے، بآیۃ نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین گارے سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی طرح، فانفخ فیہ پس میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ پس وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ اور ٹھیک کرتا ہوں مادرزاد نابینا کو، والابرص اور برس کی بیماری والے کو، واحیی الموتى اور زندہ کرتا ہوں مردے کو، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وانبئکم اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما اس چیز کی، تأکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم اور تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں چھپاتے ہو، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے،
ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، ان کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے، لیکن تکلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا اور آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا اور آ کر خوشخبری دی تو حضرت مریم علیہ السلام وہ فرمانے لگیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے لڑکا کیسے ہوگا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی پریشانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح عطا کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جو رب بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کو لڑکا ہی نہیں عطا کریں گے، آج کی آیات میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس لڑکے کو کتاب کی تعلیم بھی دیں گے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر تو کتاب کی یہ ہے کہ کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ اسے لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ سب پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو امی ہیں، ولا تخطہ بیمینک، کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر پڑھے لکھے اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ کے پاس ہیں، اور کسی نبی کو اللہ نے وہ علوم پڑھنا لکھنا جاننے کے باوجود نہیں عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا کہ پڑھنا لکھنا نہ جاننے کے باوجود تمام انبیاء سے زیادہ علوم والے ہیں۔ اور فرمایا دوسری جو تفسیر ہے کتاب کی کہ کتاب سکھائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم سکھائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم سکھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور جوانی میں آسمان دنیا پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور 40 سال تک مسلمانوں پر حکمرانی کریں گے۔ چونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے آئے تھے تو 2 نمازیں پڑھتے تھے اور 2 پڑھاتے تھے، اب جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو قرآن و سنت سے چونکہ فیصلے کریں گے، اس لیے قرآن و سنت کی تعلیم دینا انہیں ضروری ہے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں عدل و انصاف سے فیصلے کر سکیں اور خود بھی قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور پھر آ کر نمازیں بھی 5 ہی پڑھیں گے اور 5 ہی پڑھائیں گے۔ لکھا ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو دمشق کی جامعہ مسجد اموی میں آپ فجر کی پہلی نماز پڑھیں گے، اور یہ آپ کی پہلی نماز ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے کہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی نزل عیسیٰ ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام یہ سنیں گے تو مصلی سے پیچھے ہٹنے لگیں گے، اس لیے کہ امام مہدی علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ضرور ہوں گے، لیکن چونکہ پیغمبر کا مقام بہت بلند اور فضیلت والا ہے تو وہ جب دیکھیں گے کہ پیغمبر تشریف لے آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگرچہ اس وقت امتی بن کر آئیں گے تو وہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ فرمایا حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں یہ برگزیدہ ضرور ہیں لیکن کسی صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تو جب صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے مقام کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو جب حضرت امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہونے لگیں گے مصلی سے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس طرح پہلی نماز حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں گے اور اس کے بعد 5 نمازیں پڑھائیں گے۔ تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
کتاب بھی سکھائیں گے، چاہے وہ لکھنا پڑھنا ہو یا قرآن و سنت کی تعلیم ہو، اور پھر والحکمت اور دانائی بھی سکھائیں گے، والحکمت والتورات والانجیل اور تورات کی تعلیم بھی سکھائیں گے اور انجیل کی بھی۔ فرمایا کہ تورات قرآن کریم کے بعد سب سے جامع اور مستند کتاب ہے، اور بنی اسرائیل کی اصل کتاب یہ تورات ہی ہے، انجیل تورات کا تتمہ ہے۔ کیا مطلب کہ اصل کتاب تورات ہے، انجیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات کو مکمل کرنے کے لیے اتارا۔ اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اصل اخبار ہوتا ہے جس میں اہم خبریں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک الگ سے پرچہ ہوتا ہے جس پر 3-4 موٹی موٹی خبریں ہوتی ہیں، تو وہ اخبار کا ضمیمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تورات اصل ہے اور انجیل اس کا تتمہ ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بغیر انسان کے چھوئے اور بغیر شوہر کی ملاقات کے جو اتنا فضیلت والا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کتاب کی تعلیم بھی دیں گے اور دانائی بھی عطا فرمائیں گے، اور تورات اور انجیل کی تعلیم بھی سکھائیں گے، اور یہ سب سکھائیں گے اور اس سے بھی بڑا ایک مقام عطا فرمائیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ تعالیٰ اسے ایک قوم بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ساتھ ایک معجزہ بھی عطا فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے ان کو رسول ماننا آسان ہو جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر بنی اسرائیل میں تشریف فرما ہوئے تو فرمایا انی قد جئتکم، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہارے لیے لایا ہوں بآیت، نشانی یعنی معجزہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو میں معجزہ لے کر آیا ہوں، نشانی لے کر آیا ہوں، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب معجزہ کسی نبی کے ہاتھ پر صادر فرماتے ہیں تو فعل اللہ کا ہوتا ہے، اللہ صادر نبی کے ہاتھ پر فرماتے ہیں، اور اس میں نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں ولیوں کے ہاتھ پر کرامت ظاہر فرماتے ہیں تو اس میں فعل تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے ہاتھ پر اس کرامت کو صادر فرما دیتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں کہ وہ ولی یا وہ نبی اس کمال کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والا ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے من ربکم کہہ کر تمام شبہات اور تمام ایسی باتوں کو جھٹلا دیا جو لوگوں کے گمان میں آ سکتی تھیں کہ جب یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو کہیں یہ خدا تو نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے سنا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا یہ سوچ کر کہ ان کے والد نہیں ہیں تو اللہ ان کے والد ہیں، معاذ اللہ، جبکہ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ ان کی حماقت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہ ہونے پر انہیں اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے ہیں، جبکہ اگر والد نہ ہونے پر کسی کو اللہ کا بیٹا بنایا جاتا تو پھر سب سے پہلے معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا چاہیے، کیونکہ ان کے تو نہ باپ ہیں نہ ماں، تو جب ان کو ماں باپ کے بغیر اللہ کا بیٹا نہیں مانا جا سکتا تو جن کی ماں موجود ہوں، واسطہ موجود ہوں، ان کو اللہ کا بیٹا کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ اپنی طرف سے عطا فرمایا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ تمام ایسی صفات جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اگر بندہ وہ کر بھی لے تو اس میں اللہ کی طرف سے مدد شامل ہوتی ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ انی اخلق لکم، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی طرح، فانفخ فیہ، پس میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون، پس ہو جاتا ہے، طیرم، وہ پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام گارا لیتے اور اس کو ایک پرندے کی شکل عطا کرتے، جیسی اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اور کون سا پرندہ تھا؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ چمگادڑ تھا۔ اب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ڈارون، ہیکسلے، ہیگل اور ہیمن جیسے احمق جو سائنسدان گزرے ہیں،
ان کی تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں انسان پہلے مینڈک تھا، پھر بندر بنا، دم کٹی تو انسان بن گیا۔ پھر ان سے بھی بڑے احمق آئے، وہ افریقہ اور اس کے آس پاس کے سائنسدان ہیں، وہ کہنے لگے انسان وہ چمگادڑ سے بنا ہے، اس لیے کہ چمگادڑ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان سے ملتی جلتی ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اعلیٰ اور افضل بنایا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کے پیچھے جا کر اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو جھٹلا دیا اور انسان کو مینڈک، چمگادڑ اور بندر کے ساتھ ملا دیا۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ اللہ کا خوف تو انہیں ہے نہیں، لیکن عقل کے ناخن لیں کہ انسان کو انسان ہی رہنے دیں، بجائے یہ کہ انہیں جانوروں کے ساتھ ملائیں۔ اور اسلام میں مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے خلا سے پیدا فرمایا ہے اور سب سے بہترین شکل عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنا فضیلت والا بنایا ہے تو انسان کو کیا ضرورت ہے کہ انسان دوسروں کو یا جانوروں کو اپنے ساتھ مشابہ بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جیسا بنایا ہے اسی پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سارے جتنے بھی ان کی باتیں ہیں یہ سب جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کا اپنا افتراء ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ انسان ابتدا سے انسان ہے، کسی بھی جانور کی مشابہ نہیں رکھتا۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصیت عطا فرمائی۔ اور وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مادرزاد نابینا ہوتا، یعنی پیدائشی طور پر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دوبارہ دیکھنا شروع کر دیتا، اور اس طرح جس طرح میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ طب اور کسی بھی علاج کے طریقے میں ایسا کوئی علاج نہیں ہے کہ جس کے ذریعے مادرزاد نابینا کو بینا کر سکیا جا سکے، یعنی اندھے کو نظر دینے کا کسی بھی علاج کی صورت کو اختیار کرنے پر انسان نہیں یہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب کسی نابینا کی آنکھوں پر، اور ایسا نابینا جو سب سے مشکل، جس کو ٹھیک کرنا ممکن ہی نہیں کہ پیدائشی طور پر بینا نہ ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بینا کر دیتے تھے۔ اور والابرص، اور برس کی بیماری والے کو بھی ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اب برس یہ جذام کے معنی میں بھی آیا ہے، اور برس پھل بحری کو بھی کہتے ہیں، اور فرمایا کہ جذام میں سوداوی مادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جس بندے کو اللہ سب کی حفاظت فرمائے جذام کی بیماری ہو جائے تو اس کے ہاتھ کی، پاؤں کی انگلیاں اور ناک گل کر گر جاتی ہے، اور یہ متعدی بیماری ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہے۔ بخاری شریف کی روایت پہ آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فری من المجذومی فرارک من الاسدی، جذام والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بچ کر انسان بھاگتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے جس کا ایمان کمزور ہو۔ ہاں اگر کسی کا ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام والے کے ساتھ بیٹھ کر کھایا بھی ہے اور اسے کھلایا بھی ہے، تو اگر کسی کا ایمان اس جیسا ہو تو بے شک اس کے ساتھ اختیار کرے اپنا ساتھ، لیکن چونکہ کسی کا ایمان اتنا کامل اور مضبوط نہیں ہے تو اس لیے انسان کو حکم دیا کہ اپنی حفاظت کرے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے عام طور پہ لوگ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو خدا نخواستہ اگر انہیں وہ بیماری لگ جائے تو فوراً یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں کی وجہ سے لگی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کی بیماری والے کے ساتھ کھانا کھایا اور اسے کھلایا تو لوگ حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اس سے بچنے کے لیے حکم فرمایا ہے اور آپ نے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا اور آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ تو فرمایا اس سے پتہ چلا یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی سے کسی کو بیماری لگائے یا نہ لگائے، اس انسان کا کام ہے صرف اپنی حفاظت کرنا، ایسا عقیدہ نہیں بنا لینا کہ یقیناً اس سے لگ جائے گی۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرے اونٹ بیمار ہو گئے ہیں، اور 100 سے زائد اونٹ تھے، ایک اونٹ کو بیماری لگی تو اس سے سب کو لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تم جو کہہ رہے ہو کہ ایک اونٹ بیمار ہوا تو اس سے باقیوں کو بھی بیماری لگ گئی، تو پہلے اونٹ کو کس سے بیماری لگی؟
پہلے کو بھی تو اللہ نے لگائی ہے، لہٰذا یہ عقیدہ بنانا کہ مجھے فلاں سے بیماری لگ گئی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدعقیدگی کی بات ہے۔ لہٰذا حفاظت ضرور کریں، اپنی احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، لیکن یہ عقیدہ بنانا کہ کسی سے مجھے بیماری لگ جائے گی یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصیت عطا فرمائی تھی، اور یہ تمام اللہ تعالیٰ واقعات بیان فرما کر اور انبیاء کی صفات بیان فرما کر یہ لوگوں کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پر وہ کام جو عام بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ معجزے کا معنی ہی یہی ہے کہ جس سے دوسرے انسان عاجز ہوں اور نبی وہ کام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ سب کر سکتے ہیں تو اے لوگو اپنی تمام مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشیں سب اللہ کے سامنے پیش کرو، اس لیے کہ جب وہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے پر قادر ہے تو تمہاری دنیاوی تکلیفیں، دکھ، آزمائشیں، پریشانیاں یہ تو بہت معمولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بہتر کرنا یا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار لو اور آخرت کو سنوار لو، یہی تمہاری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر یقین کامل نصیب فرمائے، اور اپنے احکامات پر چلتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو عمل ہے وہ پیار، محبت، الفت اور خیر و برکت سے متعلق ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے جو مقدس اور حساس رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے، اور آپ یقین کریں کہ زیادہ تر مسائل وہ میاں بیوی سے متعلق آتے ہیں کہ آپس میں نا اتفاقی، ناچاکی اور ایسی باتوں پر اختلافات اور جھگڑے کہ جن کو انسان شعور کی کیفیت میں جھگڑے یا لڑائی کی صورت نہیں سمجھتا۔ لہٰذا اس کے لیے سب سے بہترین چیز وہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ اگر یہ انسان سمجھ اور سیکھ لے تو لڑائی جھگڑے تو انسانی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح حد تک نہیں بڑھتے کہ جس سے ناچاکیاں اتنی بڑھیں کہ معاذ اللہ بدترین فعل طلاق تک نوبت آ جائے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان عدل کا کہ برابری کے ساتھ چلو، کچھ چھوڑو کچھ چھڑواؤ، کچھ مانو کچھ منواؤ۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ اتنا مقدس اور حساس ہے کہ اس میں یہاں تک نہیں چلنا، بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے چڑھ کر والاحسان، اور احسان کے ساتھ چلو کہ اگر کوئی زیادتی بھی کر دے تو درگزر کر کے چلو، تاکہ یہ معاملہ اور یہ مقدس تعلق یہ قائم اور بحال رہے۔ اس لیے کہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ اتنا مقدس اور عظیم رشتہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا اور سب سے آخری رشتہ یہ میاں بیوی کا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، شادیاں کر دیتے ہیں، اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، بعد میں پھر میاں بیوی رہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بڑا ہی حساس اور مقدس رشتہ ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ برداشت ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ عدم برداشت کی وجہ سے، یعنی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ جب بعد میں احساس ہوتا ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا نہ کریں کہ لمحوں کی غلطیاں ہوں اور صدیوں پچھتانا پڑے۔ کوشش کریں کہ بڑے تحمل اور برداشت کے ساتھ چلیں، اور جہاں کہیں کسی میں ایسا معاملہ ہو تو ان میں اتفاق اور محبت کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں میاں بیوی کا جو مقدس مقام ہے اور معاشرے کا سب سے اہم رشتہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ محبتیں، اتفاق اور خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں محبتیں اور الفتیں بڑھیں اور مقصود بھی یہی ہو، یا میاں بیوی ناراض ہوں اور مقصود یہ ہو کہ ان میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، لگاؤ پیدا ہو جائے، تو فرمایا کہ کوئی بھی پھول لے کر اس پر، یا مشک و عنبر کی خوشبو لے کر اس پر، یہ عمل جو میں ابھی بتاؤں گا 450 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر لیں، اور پھر وہ پھول اور وہ خوشبو
وہ میاں بیوی دونوں سونگھیں، اور یہ عمل 41 دن اس کی مدت ہے۔ فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی دور ہو تو یہ عمل کر کے چینی پر دم کر کے چونٹیوں کو کھلا دیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے میاں بیوی میں قربتیں پیدا فرمائیں گے، اور جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں انہیں محبت میں، الفت میں تبدیل فرما دیں گے۔ اور یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، یعنی اللہ والوں نے جس کو بھی بتایا اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں استفادہ عطا فرمایا اور اتنا فائدہ عطا فرمایا کہ آج محبت اور خوشی سے، محبت اور الفت کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ مقدس عمل یہ ہے کہ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد معطر الروح وآلہ الطیبین الطاہرین صلاۃ تعطرنا بها وبارک وسلم، یہ درود شریف 450 مرتبہ پڑھ کر، جیسے میں نے عمل بتایا کہ پھول پر دم کر لیں یا مشک و عنبر کی خوشبو پر دم کر کے میاں بیوی اس کو سونگھیں، یا اگر میاں بیوی دور ہیں اور ناچاکی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ پڑھ کر چینی پر دم کر کے وہ چونٹیوں کو ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس مقصد کے لیے میاں بیوی میں یہ عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ محبتیں اور قربتیں عطا فرمائیں گے، اور جس کے لیے یہ عمل کیا جائے گا اس کے دل کو برائیوں سے پاک کر دیں گے اور اس کے دل میں محبت اور الفت پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیار، محبت، الفت والی زندگی عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، علاقے میں، شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں پھیلائے، اور اس عمل خیر کو خود بھی کریں۔ اگر کسی میں ناچاکی نہیں بھی ہے تو محبتاً یا محبت کو قائم رکھنے کے لیے اس کو ضرور عمل کریں، اور اس کا مذاکرہ گھروں میں دوست احباب کے ساتھ بھی کریں۔ نہ جانے کس کا کیا مسئلہ ہے، آپ کے یہ عمل ان کے ساتھ شیئر کرنے سے اللہ تعالیٰ انہیں اس سے فائدہ عطا فرمائیں گے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور روز یہ عمل اس لیے مختلف بتائے جاتے ہیں معاشرے کے مسائل کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر عمل یا ہر پریشانی اپنے سے حل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن و سنت کے تمام احکامات ہم سب کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، جو علم آتا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو نہیں آتا اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم جہاں تیرے کلام پاک کا سیکھنے سکھانے کا عمل ہو، خود بھی شریک ہونے کی، دوست احباب کو بھی بھرپور طریقے سے شریک کر کے ان کی بھی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر اور سعادت عطا فرما۔ ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور قرآن کی سفارش نصیب فرما، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہم سب کی دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک